آداب بچوں، آپ نے کشمیری زبان کے بہت سارے محاورے سنے ہوں گے جو کشمیری بولی میں کہے جاتے ہیں۔ تو آپ کے نصاب میں شامل سبق نمبر 3 لل دید کشمیر کی ایک عظیم خاتون گزری ہیں اور ایک بہت مشہور شاعرہ بھی ہیں۔ لل دید کو لوگ للہ عارفہ کے نام سے بھی جانتے ہیں یا لل ایشوری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ لل دید۔ کشمیر قدیم زمانے سے ہی رشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیم پور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدما وتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ پکوان ہوتے ہیں جو گھر میں پکائے جاتے ہیں۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہے: مینڈا کے پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ بٹا ہوتا ہے جو جس سے وزن ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت ہی صابر تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت ہی صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مطلب بھر گیا۔ لبریز ہوتا ہے بھر جانا۔ انہوں نے گھریلو زندگی کی خیر آباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سعید ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تندور میں کود پڑی۔ بے چارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے باہر برآمد ہوئی۔ بعد میں جب اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ لاج ہوتا ہے شرم۔ لل دید اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ سے بھی ملتی رہی۔ یہ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اسے کہا: اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر لل دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ لل دید ایک فطری شاعرہ تھی۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں
جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتبہ ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، یا ان کی صورت بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ للدید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی للدید کے بہت سارے شعر اور مصرعے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب امثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ للدید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا بین ثبوت ہے۔ للدید کو مسلمان للہ عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے للدید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تشبیہ ہوتا ہے کہ کمپیئر کرتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں لفظ اور اس کے معنی۔ رشی ہوتے ہیں جوگی، سنت ہوتے ہیں پرہیزگار، صوفی ہوتے ہیں پرہیزگار، وثوق ہوتا ہے اعتماد، یقین، وسط بیچ یا درمیان، روایات حکایات، ضرب مثل کہاوت، بے ساختہ بناوٹ کے بغیر، بٹا ہوتا ہے مسالہ پیسنے کا پتھر، لاج ہوتی ہے شرم، متروک ترک کیا ہوا۔ اب ہم سوالوں کے جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، للدید کس وجہ سے مشہور ہیں؟ للدید کشمیری زبان کی فطری شاعرہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوسرا ہے، للدید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ للدید کے زمانے میں حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ گزرے ہیں۔ تیسرا ہے، حضرت شیخ نور الدین کو دودھ پلاتے وقت للدید نے کیا کہا؟ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ کو دودھ پلاتے وقت للدید نے کہا کہ دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ چوتھا ہے، للدید کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ للدید کی واقعوں میں اونچ نیچ، ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو بتانے کی تلقین کی گئی ہے۔ للدید کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ للدید کو للہ عارفہ، للہ ایشوری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب آپ ان سوالوں کے جوابات اپنی اپنی کاپی پر صاف صاف لکھیں۔